اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہودیوں کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو ان کی جگہوں سے خیبر کی طرف روانہ کر دیا نہایت ہی ذلت کے ساتھ، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے پورے طریقے پر مدینے سے اور مدینے کے ارد گرد سے ان کو جمع کر کے سیدھے شام اور فلسطین کی طرف بھیج دیا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ان کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اخروی عذاب بھی ان کے لیے ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس کے الٹے کیا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اللہ نے فرمایا کہ عذاب ہلکا نہیں کیا جاوے گا اور ایسی ہی ان کی مدد بھی نہیں کی جاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، خواہ وہ یہودیت سے تعلق رکھتے ہوں یا نصرانیت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی مدد قیامت کے دن ان کی نہیں کی جاوے گی۔ 29ویں پاری کی ایک آیت ہے، لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں کچھ پوچھے گا بھی نہیں۔ ایسا منظر ہوگا وہاں، ہر ایک کی ایسی حالت ہوے گی کہ مدد تو درکنار کوئی کسی کا کام نہیں آوے گا۔ یبصرونہم، ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو نظر نہیں آوے گا، ہر ایک شخص دوسرے کو دیکھے گا۔ میرا دوست دنیا کے اندر کون تھا، کس سے میرا کتنا تعلق تھا، کس سے میری کتنی محبت اور انسیت تھی، کس سے میرا کتنا لگاؤ تھا، ہر ایک دوسرے شخص کو دیکھے گا، لیکن کوئی کسی کا کام وہاں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ ہمارے سامنے جو عذاب آنے والا ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کیوں نہ ایسا کروں، اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دوں اور عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو فدیے میں دے دوں اور چھٹکارا حاصل کر لوں، اور اس کے علاوہ جس خاندان میں وہ رہا کرتا تھا
اگر وہ یہ چاہے گا کہ پورے خاندان والوں کو میں فدیے میں دے دوں اور عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، وہ تو ایسی حالت رہے گی کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، شعلہ زن آگ ہے، لپٹ جانے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھال کو ایک دم سے کھینچ لے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تیسویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، کان کو پھاڑ دینے والی آواز جب آوے گی، اس دن ایک شخص اپنے بھائی سے بھی کترا کر بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی ایک الگ حالت ہوے گی جو کسی دوسرے کو پوچھنے پر مجبور نہیں کرے گی، بالکل گوارا ہی نہیں ہوگا کہ ہم دوسرے کی حالت کو پوچھ پائیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں جو ایمان والے ہویں گے وہ وہاں خوش خرم نظر آئیں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ ایسے چہرے بھی ہویں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوے گا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر گرد و غبار ہویں گی، اور ایسی ان کے چہروں پر کدورت چھائی ہوئی ہوے گی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر ہویں گے اور فاجر ہویں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی حال بالکل یہودیوں کا ہوے گا، دنیا کے اندر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ایسی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے بھی ان کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے، ذرہ برابر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جاوے گی، ایسی وہ کسی سے مدد طلب کریں گے، ذرہ برابر ان کی کوئی مدد نہیں کی جاوے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہیں ہم نے کتاب بھی دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، صرف موسیٰ ہی پر اکتفا ہم نے نہیں کیا، ایک بعد دیگرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہم پیغمبر ان کے درمیان بھیجتے رہیں تاکہ یہ راہ راست پر آ جائیں۔ معرف القرآن والا لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ تک کا جو زمانہ گزرا ہے 1700 سال کا زمانہ گزرا ہے، مسلسل اس زمانے میں ایک بعد دیگرے انبیاء آتے رہے۔ لکھا ہے کہ صرف بنو اسرائیلیوں میں سے 1000 سے زائد انبیاء یہودیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور غیر بنو اسرائیلیوں میں سے نامعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کو بھیجا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ راہ راست سے ہٹ کر رہے اور پیغمبروں کی باتیں تک نہیں مانی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسولوں کو ہم بھیجتے رہیں۔
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ نے فرمایا آخری نبی ان کے درمیان ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ کو بھی ویسے ہی خالی ہاتھ ہم نے نہیں بھیج دیا کہ وہ راہ راست پر لانے کی دعوت دیں، آنے کی دعوت دیں، اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ تم نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہم نے معجزات بھی دیے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جب یہ معجزہ لے کر آئے ہیں تو واقعتاً ہمارے درمیان یہ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو انہیں نبی مان لینا چاہیے۔ بہت سارے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ 7ویں پارے کی آیت ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو پھر حقیقتاً اور واقعتاً وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اور معجزہ دے رکھا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوئی مادرزاد نابینا ہو، جس کی آنکھیں نہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ والابرص، جسے برس کی بیماری لگی ہو، سفید داغ کی جسے بیماری ہو، عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جائے، مردہ ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ اور تھا کہ وہ اسے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسی ایک شخص اپنے گھر سے کیا کھا کر آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام حرف بحرف الگ الگ کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو۔ ایسی ایک شخص اپنے گھر میں کیا جمع کر رکھا ہے، کتنا مال جمع کر رکھا ہے، کتنی جائیداد جمع کر رکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے بالبینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ساتھ بھیجا تھا، اور ایک اور معجزہ تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی گود میں، ماں کی گود میں، بچپنے کی حالت میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا بچہ کوئی بولتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دے رکھا تھا کہ وہ گود میں لوگوں سے صاف صاف باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک لفظ لگایا کہلا، ادھیڑ عمر۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ گود میں بولتے ہوں گے، ہمارا بھی بچہ بولتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، بولتا تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہلا، ادھیڑ عمر والا شخص جس طریقے پر صاف صاف باتیں کرتا ہے، اس کی بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، ایسی عیسیٰ علیہ السلام بچپنے کی حالت میں بالکل صاف صاف باتیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہمارے بچوں کی طرح کہ بولتے تو تھے لیکن کسی کو ان کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی، بالکل نہیں، صاف صاف بات۔ اور ایک دوسرا اشارہ یہ بھی بتایا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بولنے کی صلاحیت دی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ماں کی گود میں بچپنے میں بھی بولیں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی بولیں گے۔
بچپنے میں بولنا یہ معجزہ ہو، سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کوئی بچپنے میں نہیں بولتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے میں بول رہے ہیں. ادھیڑ عمر میں بولیں گے، اس کا معجزہ ہونا تو واقعتاً سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. معرف القرآن والا لکھتا ہے کہ 30 سے 35 سال کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا تھا. تو ابھی تو ادھیڑ عمر بھی نہیں تھی، جوان ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر گویا کہ بتا دیا کہ ادھیڑ عمر میں بولیں گے، یعنی پھر وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، اپنی لمبی زندگی گزاریں گے، ادھیڑ عمر کو بھی پہنچیں گے، اس حالت میں بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے. گویا کہ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا. اتنے معجزے کے باوجود ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانا ہی نہیں، بلکہ وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینا ہے. 4000 کی فوج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اب ان کو صاف کر دینا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریین سے باتیں کی، اپنی مدد کرنے والوں سے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے باتیں کی، اور یہ طے کیا اور یہ کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کون ایسا شخص ہے جو میری جگہ پر شہید کر دیا جائے اور میرے ساتھ وہ جنت کے اندر رہے. ایک شخص تیار ہوا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا کپڑا دے دیا، اسے اپنی پگڑی دے دی، اور جیسے ہی ان کے کمرے سے وہ نکل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی شکل اور جسم و جثہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنا دیا. وہ نکل کر باہر آیا، لوگوں نے 4000 کی فوج نے اس شخص کو پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہم لوگوں نے تمام کر دیا. ایک دوسری روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا. تاریخ کے اندر اس کا نام تیطلانوس بتایا جاتا ہے. یہ اندر گیا، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اب یہ شخص واپس جب آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے چہرے کو اور جسم و جثہ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنا دیا. جب یہ نکلا دروازے کے باہر تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ کر جا رہے ہیں. سارے لوگوں نے تلوار سے حملہ کیا اور اس شخص کو قتل کر دیا. قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ تو تم لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم لوگوں نے سولی دی ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندے ہی اٹھا لیا.
اب قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تو ہمارا جو آدمی داخل ہوا تھا عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے یہ گیا کہاں؟ اور اگر ہم لوگوں نے غلطی سے اسی شخص کو قتل کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو اسی کمرے کے اندر بنتے، وہ کہاں گئے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ میں ڈال دیے گئے وہ لوگ کہ آخر قتل ہوا کیا، کس کا ہوا؟ اللہ نے صاف فرما دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تم لوگوں نے جسے چاہا تھا اسے قتل نہیں کیا، جسے تم لوگوں نے سولی دینے کا ارادہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے سولی نہیں دی، بلکہ تم لوگ کسی اور کو سولی دے دیے، کسی اور کو قتل کر دیے۔ تو ان یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یوں بچا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے وعدے کر رکھے ہیں۔ تیسرے پارے کے اندر ایک آیت ہے، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، لے لیں گے، آسمان پر بلا لیں گے، پھر یہ قوم آپ پر بہتان لگاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب باپ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کیسے؟ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی دی کہ تم تعجب میں کیوں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، جس پر تمہارا کوئی اعتراض نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو تمہارا اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، آدم کو پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، حضرت حوا کو پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو ماں باپ ہوں اور پیدا بھی نہ کرے۔ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک گویا کی معجزہ دیا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ یہ میری قدرت ہے اور میری طاقت ہے کہ میں جیسے چاہوں گا لوگوں کو بنانا میں بنا سکتا ہوں، کسی بھی سبب کا میں محتاج نہیں۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے ایک اور وعدہ فرمایا اور اس کو بھی پورا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے متبعین آپ کے مخالفین پر غالب رہیں گے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ، اللہ نے ایک پانچواں وعدہ فرمایا کہ مذہبوں کا جو اختلاف ہے ہم اس کا فیصلہ لوگوں کے درمیان کر دیں گے۔ یہ سارے وعدے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں تقویت دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔
لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچہ جب باہر آتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے. کیوں؟ شیطان اس کے پیٹ میں گھونسے لگاتا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے طاقت اور قوت دی، ان کی مدد فرمائی جبرائیل کے ذریعے سے، شیطان کو چھونے سے الگ رکھا. بالکل شیطان مس نہیں ہوا، چھو نہیں پایا عیسیٰ علیہ السلام کو. ایسے ہی ایک یہ مدد رہی حضرت جبرائیل کے واسطے سے کہ حضرت مریم کے گریبان میں جب انہوں نے پھونک ماری تو عیسیٰ علیہ السلام حمل سے ہو گئے. نیز یہودیوں نے یہ سازش رچی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو لگا رکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ہر وقت اور ہمیشہ حضرت جبرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے یہودی اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. طاقت پہنچائی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. عجیب خصلت تھی یہودیوں کی. جب کوئی رسول ان کے پاس حکم لے کر آتا اور وہ حکم ان کی طبیعت کے خلاف ہو جاتا، ان کی خواہش اور ان کے منشے کے خلاف ہو جاتا، استکبرتم، مانتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے. چھٹے پارے کی ایک آیت ہے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا. نہ مان کر ان لوگوں نے سمجھا کہ کوئی آفت آئے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفت کو بھیجا. ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر کے نام سے. یہودیوں کے درمیان ایسا قتل و قتال کیا، ایسا قتل و قتال کیا کہ اس وقت تقریباً 90% یہودیوں کو تہہ تیک کر دیا. وہ گناہوں میں ایسے لت پت ہو چکے تھے کہ قرآن نے نقل کیا فامو وسمو، بالکل اندھے اور بہرے ہو چکے تھے. کوئی بھی گناہ کرنے میں ذرہ برابر انہیں جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، آہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ کرتے چلے جاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا. پھر فارس کا بادشاہ جو بچ گئے تھے یہودی، ان کو نکال کر فلسطین اور شام کی طرف لے گیا. وہاں بھی وہ گناہوں میں ملوث رہے، بلکہ یہاں تک گناہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا. فریقاً کذبتم، انبیاء کی ایک جماعت کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا. وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. یہ ان کی عادت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، جو تم لوگ کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں. کب تک کرو گے؟ کرتے رہو. رسی ہم نے ڈھیل دی ہے، جس دن ہم کھینچ لیں گے، تان لیں گے، اس دن تمہاری وقعت کا پتہ چل جاوے گا اور تمہاری حیثیت کا پتہ چل جاوے گا. بس کیجیے. کچھ مسئلے بھی تھے کہ ایک جانور ایسا ہے جو اندھا ہے یا لنگڑا ہے، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ لکھا ہے فقہاء نے کہ اندھے کی قربانی اور ایسی لنگڑے کی قربانی جائز نہیں ہے. لنگڑے کا مطلب آپ یہ سمجھے کہ اس کی ایک ٹانگ ایسی خراب ہو گئی ہے کہ بالکل ہی اسے زمین پر رکھتا ہی نہیں، ٹیک بھی نہیں لگاتا.
اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک غریب شخص نے قربانی کرنے کے لیے بکرا خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے وہ بکرا گم ہو گیا، تو اب کیا اس پر دوسرے بکرے کا خریدنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ غریب ہے، گم ہو گیا، تو اب قربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایسی ایک تیسرا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ قصاب قصائی عمومی طور پر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بغیر نماز پڑھے آپ کی قربانی میں لگ جاتے ہیں، تو ان کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ قربانی کا تعلق نماز سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں قربانی آپ کر رہے ہیں، مثلا کلکتے میں، تو یہ دیکھا جاوے گا کہ کلکتے کے کسی جگہ میں نماز ہو گئی یا نہیں۔ اگر ایک جگہ بھی نماز ہو جاتی ہے تو پھر پورے کلکتے میں قربانی کرنا جائز ہو گیا، کر سکتا ہے۔ البتہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ قربانی کیا ہوا جبکہ وہ مسلم ہو تو اس کا قربانی کرنا جائز ہوگا۔ بس سبحان اللہ۔